الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا اما بعد. پچھلے اتوار کو کچھ طبیعت کی ناسازی کی وجہ سے مجلس نہیں ہو سکی تھی. اس سے پہلے اتوار کو حضرت حکیم الامت قدس اللہ تعالیٰ سرہ کا ایک ملفوظ جو 2 حدیثوں پر مشتمل ہے بیان کیا تھا اور اس کی کچھ تشریح عرض کرنے کی کوشش کی تھی. فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سینہ مبارک کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ سن لو کہ تقوی یہاں ہے، یعنی تقوی کا محل قلب ہے. اس کے ساتھ دوسری حدیث کو ملائیے کہ الا ان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب. یعنی جسم میں ایک ٹکڑا ہے، جب وہ درست ہو جاتا ہے تو تمام بدن درست ہو جاتا ہے، اور جب وہ بگڑ جاتا ہے تو تمام بدن بگڑ جاتا ہے. سن لو وہ قلب. اس حدیث سے اصلاح قلب کا صلاحیت کاملہ ہونا ثابت ہے. پچھلی مجلس میں اسی پر کچھ عرض کیا تھا کہ التقویٰ ہا ہونا آپ نے سینہ مبارک کی طرف اشارہ کر کے فرمایا تھا کہ تقویٰ یہاں ہے، دل میں. تو کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کی تھوڑی سی تشریح پچھلے بیان میں کی تھی، جس میں یہ بھی بتایا تھا کہ اس کا غلط مطلب بعض لوگ لیتے ہیں، وہ غلط مطلب نہیں لینا چاہیے، اور صحیح مطلب کیا ہے وہ بھی عرض کیا تھا. اللہ تعالیٰ اس کی صحیح سمجھ عطا فرمائے. تو کیونکہ بات بڑی اہم ہے اور جس غرض سے ہم لوگ یہاں پر جمع ہوتے ہیں ان کا اصل مقصد یہی اصلاح ہے اپنی، اور اصلاح کا جو مقصد ہے اس کے لیے یہ تقویٰ کا حصول اور قلب کی صفائی، قلب کا تزکیہ، یہ سب سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے. اس لیے اس کی تھوڑی سی مزید تفصیل عرض کرنے کو دل چاہتا ہے، چاہے تھوڑا سا تکرار بھی ہو جائے تو کچھ حرج نہیں. جیسا کہ اس حدیث میں ارشاد فرمایا گیا کہ تمام انسانوں کے تمام اعمال اور افعال جو کچھ بھی ہیں ان کا سیدھا ہونا اور صحیح ہونا موقوف ہے دل کے صحیح ہونا.
اس کا حاصل یہ ہے تقویٰ کا، جو پہلے عرض کیا تھا کہ دل میں ایک کھٹک پیدا ہو جائے، یہ دھیان رہنے لگے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ میں ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں اور میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے مطابق ہی چلوں اور کوئی کام اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف نہ کروں۔ یہ ایک احساس، یہ ایک خلیص، یہ ایک کھٹک دل میں پیدا ہو جائے، اس کا نام تقویٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ کو فضل و کرم سے ہم سب کے دلوں میں پیدا فرما دے۔ اس کو حاصل کرنے کے لیے، تقویٰ کو حاصل کرنے کے لیے چند طریقے ہیں، ان کا تھوڑا بیان کرنا مقصود ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مرضی کے مطابق بیان کی بھی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ سارا دار و مدار یہ ہے کہ دل کا رخ سیدھا ہو جائے۔ اس وقت جو ہمارا دل ہے وہ اس کا رخ ہوا ہے دنیا کے منافع کی طرف، دنیا کے فائدوں کی طرف، لذتوں کی طرف اور نفسانی خواہشات کی طرف دل لگا ہوا ہے۔ دن رات اسی ادھیڑ بن میں دل چلتا رہتا ہے، کس طرح زیادہ سے زیادہ لذت حاصل کر لوں، کس طرح زیادہ سے زیادہ مزہ آ جائے، کس طرح زیادہ سے زیادہ دولت مل جائے، مال دولت حاصل ہو جائے، وغیرہ وغیرہ۔ تو دل کا رخ جو ہے وہ مڑا ہوا ہے دنیا کے منافع اور لذائذ، لذتوں کو حاصل کرنے کی طرف۔ اس میں کئی کمی آتی ہے، جو دل چاہ رہا تھا وہ پورا نہیں ہوتا تو رنج ہوتا ہے، صدمہ ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے اور فکر ہوتی ہے کہ بھئی یہ تکلیف دور کر لوں اور یہ لذت حاصل کر لوں۔ تو رخ جو ہے وہ اس طرف ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اگرچہ ہم لوگ نمازیں بھی پڑھ لیتے ہیں، رمضان آتا ہے تو روزے بھی رکھ لیتے ہیں، عمرے کو بھی چلے جاتے ہیں، حج بھی کر لیتے ہیں، لیکن یہ سارے کام جو ہیں یہ ایک عادت کی بن کر ہو رہے ہیں۔ الحمدللہ عادت پڑ گئی ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، نہ پڑتی تو کیا کر لیتے، بہت بلا ہوتی، وہ بھی نہ ہوتی تو بہت ہی سب بلا کی بات تھی، مصیبت تھی، لیکن اللہ کا شکر ہے عادت پڑ گئی۔ لیکن اب عادت اس طرح پڑ گئی ہے کہ بھائی 5 وقت نماز پڑھنی ہے، اگر مسجد میں جا کے پڑھنی ہے تو مسجد میں، گھر میں پڑھنی ہے تو گھر میں، بس وقت آیا اور چل دیے، دل کہیں، دماغ کہیں، تصورات کہیں، تخیلات کہیں، اور ایک مشین کی طرح اپنے ہاتھ اٹھا کر نیت باندھ لی، اور نیت باندھنے کے نتیجے میں ایک سوئچ چل گیا، سوئچ آن ہو گیا، اور وہ مشین نے اپنے الفاظ جو رٹے ہوئے ہیں وہ نکالنے شروع کر دیے، اور خود بخود جب وہ ایک خاص حد پہ پہنچ گئے تو جھک گئے اور پھر کھڑے ہو گئے، پھر سجدہ کر لیا، پھر اٹھ گئے۔ تو یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ ہم نے چاہتے اپنے گریبان میں منہ ڈال کے دیکھ لیں، یہی ہو رہا ہے کہ نہیں؟ الحمدللہ یہ بھی کوئی نعمت ہے، اس کی بھی ناقدری نہیں کرنی چاہیے، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے تو اسے توفیق دے رکھی ہے، نہ ہوتی تو یہ بلا ہوتی، لیکن ہے تو اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، فضل ہے، اس کا کرم ہے۔ لیکن اس کی وجہ سے ہو یہ رہا ہے کہ ایک عادت بن گئی ہے، اس کی وجہ سے دل میں جو ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کا ایک جذبہ ہونا چاہیے تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف دھیان ہونا چاہیے تھا، دھن ہونی چاہیے تھی، وہ مفقود ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ نماز تو پڑھ لی، الحمدللہ میں اس کی ناقدری نہیں کر رہا، وہ بھی اللہ کا شکر ہے، پڑھ لی جیسی کیسی پڑھ لی، لیکن جب نکلے باہر تو دامن جھاڑ کے نکلے، یعنی پھر جب اگلی نماز کا وقت آئے گا دیکھا جائے گا
اب پھر دماغ لگا ہوا ہے اسی دنیاوی کام دھندوں کی طرف، دنیاوی مشاغل کی طرف، لذتوں کی طرف، خواہشات کی طرف، کھانے کی طرف، پینے کی طرف، کمانے کی طرف، اسی میں لگا ہوا ہے۔ کیونکہ دونوں دھیان نہیں ہے اور باہر جا کر غفلت طاری ہو جاتی ہے، تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ حلال و حرام بھی ایک ہو جاتے ہیں، جھوٹ بھی نکل جاتا ہے، غیبت بھی ہو جاتی ہے، بد نظری بھی ہو جاتی ہے، کان کے گناہ بھی ہو جاتے ہیں، زبان کے بھی ہو جاتے ہیں، نگاہ کے بھی ہو جاتے ہیں، اور معاملات کے بھی ہو جاتے ہیں، معاشرت کے بھی ہو جاتے ہیں، پرواہ نہیں ہوتا۔ کیونکہ دل کا رخ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف نہیں ہے، دل کا رخ ہوا ہوا ہے دنیاوی منافع کی طرف، دنیاوی لذتوں کی طرف۔ تو اس بات سے دھیان ہی نہیں رہتا، لذت حاصل کرنا مقصود ہے، خواہش پوری کرنے مقصود ہے، کر لو، کوئی رکاوٹ نہیں، کوئی ایسا نہیں جو بات کھینچ لے، جو بات کھینچ کر رخ تبدیل کر دے، ایسا نہیں، بلکہ بس چلے جا رہے ہیں غفلت کی حالت۔ یہ غفلت ہے جس کی وجہ سے ہم لوگ گناہوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، جھوٹ بول دیتے ہیں، غیبت ہو جاتی ہے، بدنگاہی ہو جاتی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو ساری بات ہے دل کا رخ پلٹنے کی، کہ دل کا رخ جو ہے وہ پلٹ جائے۔ کس طرف پلٹ جائے؟ اس طرف پلٹ جائے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کا پابند ہوں، جب میں باہر نکلوں، گھر میں ہوں یا گھر سے باہر ہوں، بازار میں ہوں، کہیں بھی ہوں، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو جواب دہ ہوں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ میرا منعم حقیقی ہے، جس نے میرے اوپر نعمتوں کی بارش کی ہوئی ہے۔ اس کا حق ہے کہ میں ہر کام سے پہلے یہ سوچوں کہ یہ اس کی مرضی کے خلاف تو نہیں ہوگا۔ جیسے کہ پچھلی مرتبہ عرض کیا تھا کہ جیسے کوئی شخص کسی بڑے کے پاس جائے، صاحب اقتدار کے پاس جائے، اس کے محل میں داخل ہو، تو داخل ہوتا ہے تو ٹھٹک جاتا ہے کہ بھائی کہیں جا رہا ہوں تو ایسا ہو میری کوئی حرکت آداب کے خلاف ہو جائے۔ اپنے کسی بڑے کے پاس جاتے ہو جس کا دل میں احترام ہو، جس کی عظمت ہو دل میں، باپ کے پاس جاؤ، استاد کے پاس جاؤ، شیخ کے پاس جاؤ، تو کچھ فرق ہوتا ہے نہیں دل میں، کوئی کھٹک پیدا ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ جب ویسے ہی بے پرواہی کے عالم میں لاؤبالی جیسے پہلے جا رہے تھے ویسے چلے جاتے ہو، کچھ دل میں کھٹک ہوتی ہے کہ بھائی اس کے سامنے جا رہا ہوں، کوئی ایسی حرکت نہ ہو جائے جو اس کو ناگوار گزرے۔ تو اس کے نتیجے میں ذرا سا آدمی کھٹک جاتا ہے، اور جب تک اس بڑے کے سامنے موجود رہے گا اس وقت تک اتنا آزاد نہیں ہوگا، بلکہ دل پر ایک بوجھ رہے گا کہ ہاں بھائی کسی بڑے کی نگاہ میں ہوں، کوئی کام غلط نہ ہو جائے۔ یہی بات اگر ہمیں اپنے اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اپنی ذات کے بارے میں عطا فرما دے کہ ہر وقت تصور یہ رہے کہ میں اس بڑے کی نگاہ میں ہوں، تو بس وہی تقویٰ حاصل ہے۔ تو دل کا رخ جو ہے وہ اس طرف سے ہٹ کر اس طرف ہو جائے گا، پھر بھی دنیا کے کام بند نہیں ہوں گے، کھانا پینا نہیں رکے گا، جائز لذتیں ختم نہیں ہوں گی، پھر بھی کھانا کمانا جاری رہے گا، پھر بھی اپنی ضروریات زندگی انسان پوری کرے گا۔ لیکن فرق یہ ہوگا کہ اس وقت تو سارا دھیان اسی طرف تھا، اور اب دھیان دوسری طرف ہے، اور اسی دھیان کے ماتحت آدمی یہ کام انجام دے رہا ہے، تو زمین و آسمان کا فرق ہو جائے گا۔ اور بزرگوں کی صحبت میں جا کر یہی چیز حاصل ہوتی ہے کہ وہ دل کا رخ جو ہے وہ ایک طرف سے دوسری طرف پھیر دیتے ہیں، اس کے نتیجے میں آدمی کو تقویٰ حاصل ہو جاتا ہے۔ تو دل کے رخ کو پھیرنے کی ضرورت ہے۔ وہ رخ کیسے پھرے، اس کی چند تدبیریں ہیں، وہ میں ایک ایک کر کے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رحمت سے صحیح بیان کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بات یہ ہے
جس کو ہم لوگوں نے بالکل چھوڑا ہوا ہے، تقریباً چھوڑا ہوا ہے. قرآن نے جگہ جگہ اس کا حکم دیا، قرآن کریم نے، احادیث میں نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تاکید فرمائی ہے. جس کو کہتے ہیں فکر، ایک ہوتا ہے ذکر. ذکر تو وہ ہے زبان سے ذکر کیا، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، مثلا یہ ذکر ہے. ایک فکر ہے. فکر کے معنی کیا ہے؟ سوچنا. کاہے کو سوچنا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کو، اس کے جلال کو، اس کے جمال کو، اس کی قدرت کو، اس کی رحمت کو، اس کے انعامات کو سوچتے رہنا، یہ اس کو کہتے ہیں فکر. اور قرآن کریم نے اس کی کئی جگہ پر اس کی اہمیت بتلائی ہے. فرمایا ان فی اختلاف اللیل والنہار ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبهم یتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا. فرمایا کہ اللہ یہ جتنی آسمان و زمین کی تخلیق ہے، اللہ تعالیٰ نے آسمان پیدا کیا، زمین پیدا کی، آسمان بھی کئی آسمان پیدا کیے، زمین پیدا کی، اجرام فلکیہ پیدا کیے. اس میں بڑی نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے، لأولی الالباب، عقل والوں کے لیے. پھر عقل والوں کی آگے تعریف کی. عقل والے کون؟ آج تو عقل والے اگر پوچھو بھائی عقل والے کون ہے، کہتے ہیں جو بہت زیادہ ذہین ہو، زیرک ہو، چالاک ہو، حاضر جواب ہو، اپنے کام کو آسانی سے نکالنے والا ہو، وہ عقل مند ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے نہیں، عقل والے وہ ہیں الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا، جو اللہ کو یاد رکھتے ہیں کھڑے بھی اور بیٹھے بھی، وعلی جنوبہم، اور لیٹ کر بھی. اللہ کو یاد رکھتے ہیں کھڑے ہونے کی حالت میں بھی، بیٹھنے کی حالت میں بھی، اور جب اپنے پہلوؤں پر لیٹتے ہیں تو اس وقت بھی اللہ کو یاد رکھتے ہیں. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، اور سوچتے رہتے ہیں آسمانوں اور زمین کی تخلیق کے بارے میں، سوچتے رہتے ہیں. اور جب سوچتے ہیں تو سوچنے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ جتنا سوچتے ہیں بے اختیار زبان سے یہ بات نکلتی ہے کہ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے ہمارے پروردگار آپ نے یہ ساری کائنات ایسی بے فائدہ پیدا نہیں کر دی ہے، بے مقصد پیدا نہیں کر دی ہے. سبحانک فقنا، سبحانک. اس سوچنے کے نتیجے میں خود بخود یہ دل میں بات آتی ہے کہ سبحان اللہ کیا کائنات پیدا کی ہے. فقنا عذاب النار، تو ہمیں اب جہنم کی آگ سے، عذاب سے ہمیں بچائے. تو اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقل والا اس کو قرار دیا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیق پر، سماوات و ارض، آسمان و زمین کی تخلیق پر غور کرتا ہو، سوچتا ہو، سوچ بچار کرتا ہو، وہ ہے عقل والا. اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی تخلیق پر غور کرتا ہے، سوچتا ہے، تو پھر کھڑے بھی اور بیٹھے بھی اور لیٹے بھی اللہ جل جلالہ کا ذکر کرتا ہے، اس کو یاد رکھتا ہے. وہ ہے عقل والے، وہ ہے عقل والے کہ جو جن کے اوصاف یہ ہیں. اور حدیث میں آتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تہجد کے لیے بیدار ہوتے ہیں تو تہجد کی نماز سے پہلے آسمان کی طرف نظر اٹھا کر یہ آیات کریمہ تلاوت فرمایا کرتے ہیں. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا، یہ تلاوت فرماتے ہیں. کیا بتلا رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کہ اللہ کے بندو ذرا سوچو، جس کائنات میں تم جی رہے ہو، جس سے تمہاری ضروریات پوری ہو رہی ہیں،
جس میں تم سانس لے رہے ہو، ذرا ان کے اوپر تھوڑا سا غور تو کر لیا کرو. یہ کہاں سے آ گئی یہ کائنات؟ یہ جن چیزوں سے تم فائدہ اٹھا رہے ہو کیسے پیدا ہو گئی ہیں؟ ان پر غور کیا کرو. ہوتا یہ ہے کہ جب سے پیدا ہوئے اور بچے تھے، پھر جوان ہو گئے، بوڑھے ہو گئے، لیکن صبح ایک منظر روزانہ نظر آتا ہے. سورج نکلتا ہے، صبر کرتا ہے، ڈوب جاتا ہے، دن ختم ہو جاتا ہے، رات آ جاتی ہے، چاند نکل آتا ہے، ستارے نکل آتے ہیں، پھر سورج نکل آتا ہے. یہ منظر روز آنکھیں دیکھ دیکھ کر عادی ہو گئی ہے، تو کوئی اچنبا معلوم نہیں ہوتا. حالانکہ ذرا غور کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسا یہ نظام بنایا ہے. جگہ جگہ فرماتے ہیں یولج اللیل فی النہار یولج النہار فی اللیل. اللہ تعالیٰ رات کو دن میں داخل کر دیتے ہیں، دن کو رات میں داخل کر دیتے ہیں. ابھی سوچو تو صحیح کیسے ہو رہا ہے یہ؟ وہ کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دن اور رات کا نظام پیدا کیا ہے. اگر ایسا ہوتا کہ دن ہی دن ہوتا، رات نہ آتی، تو مصیبت ہو جاتی. سونا تمہارے لیے سونا ایک ضرورت ہے، وہ سونا مشکل ہو جاتا. تمہیں نیند کے لیے اندھیرے کی ضرورت تھی، وہ پیدا کرنا تھا. اگر رات ہی ہوتی، صرف رات ہی رات ہوتی، دن نہ ہوتا، تو کام کیسے چلاتے؟ قرآن کہتا ہے کہ ارأیتم ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا الی یوم القیامۃ من الہ غیر اللہ یاتیکم بلیل تسکونون فیہ. اگر اللہ تعالیٰ سارا دن ہی دن کرتے تو اللہ کے سوا کون ہے جو تمہارے واسطے رات پیدا کرتا جس میں تم سکون حاصل کرتے؟ اور ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الی یوم القیامۃ من الہ غیر اللہ یاتیکم بضیاء. اگر رات ہی رات ہوتی تو کون تھا جو تمہیں روشنی دیتا جس روشنی کے اندر تم اپنے کام انجام دیتے؟ افلا تبصرون. کیا آنکھیں نظر نہیں آ رہا تمہیں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری خاطر پیدا کیا ہے، دن بھی پیدا کیا اور رات بھی پیدا کیا ہے. اور اللہ تعالیٰ دکھا دیتے ہیں مناظر. میں ایک مرتبہ دنیا کے بالکل شمالی علاقے میں چلا گیا تھا، اسکینڈینیویا کے علاقے میں. تو وہاں آبادی تو تھوڑی ہے، لیکن وہاں یہ ہوتا ہے کہ 2-3 مہینے تک سورج غروب نہیں ہوتا، دن ہی رہتا ہے. تو 3 دن میں نے ایسے گزارے کہ جس میں سورج غروب نہیں ہوا، دن ہی دن رہا. سورج آیا نیچے اور آ کر اور پھر اس میں پھر اوپر چڑھنا شروع ہو گیا، غروب ہی نہیں ہوا. ایسا وقت زیادہ سے زیادہ وقت ایسا رہتا ہے جیسا کہ مغرب سے کچھ پہلے کا وقت ہوتا ہے. تو 3 دن ایسے گزارے. اب آدمی سونا چاہتا ہے مگر اندھیرا نہیں ہے، تو زبردستی کھڑکیوں کے اوپر پردے ڈال کر کھڑکیاں بند کر کے زبردستی اندھیرا پیدا کیا اور سب جا کر سونے کا موقع ملا، نہیں لائی. تو اللہ تعالیٰ دکھا رہا ہے کہ دیکھو اگر یہ ساری دنیا میں ایک چھوٹے سے علاقے میں یہ معاملہ ہے، بلکہ ایک علاقہ ایسا ہے جہاں 6 مہینے کی رات ہوتی ہے، 6 مہینے کا دن ہوتا ہے قطبین کے پاس، لیکن آبادی کوئی نہیں ہے وہاں پر. وہاں یہ دکھا رہے ہیں کہ اگر یہ بتاؤ یہاں ہوتا تمہارے ساتھ یہ معاملہ اس جگہ کہ دن ہی دن ہوتا، رات نہ آتی، رات ہی رات ہوتی، دن نہ آتا، تو کیا عالم ہوتا تمہارا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ طرف سوچو تو صحیح، کس نے یہ نظام بنا دیا ہے؟ یہ سورج اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرما دیا ہے، اس طرح اس کو مسخر کر کے سخر لکم الشمس والقمر، سورج اور چاند کو تمہارے کام پر لگا دیا ہے، تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے. کس طرح کر دیا ہے کہ اتنی زبردست حرارت والا جسم جس میں آگ بھڑک رہی ہے، اس کو ایسی جگہ پر رکھا ہے کہ اگر اس جگہ سے ذرا بھی یہ زیادہ قریب آ جائے تمہارے، ان کو بھسم کر دے جلا کر، اور اگر ذرا دور ہو جائے تو سردی کی وجہ سے تم پھٹر کر مر جاؤ.
ایسے مناسبت اور توازن کے ساتھ اس کو اس جگہ پر رکھا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ تمہیں ضرورت کے وقت اس کی حرارت بھی پہنچے، گرمی بھی پہنچے، اور اتنی گرمی بھی نہ ہو کہ تمہیں جلا دے، اور اتنی ٹھنڈک، اس کے دور ہونے سے اتنی ٹھنڈک بھی نہ ہو کہ جس کی وجہ سے جٹر کر مر جاؤ۔ اس توازن کے ساتھ ایسی جگہ پر اس کو قائم فرمایا ہے سورج کو، اور ایک وقت مقرر پر نکلتا ہے، ایک وقت مقرر پر غروب ہوتا ہے۔ اس طرح کا نظام بنا دیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو۔ ذرا بھی یہ سورج اگر زمین سورج کے ذرا قریب آ جائے اور تھوڑا سا قریب آ جائے تو کیا حشر ہو، پوری زمین کے لوگ جل کر مر جائیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے توازن قائم رکھا۔ وہ توازن بگڑتا نہیں، جتنا فاصلہ سورج اور زمین کے درمیان اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا ہے وہ ابتدائے آفرینش سے اتنا ہی فاصلہ چلا آتا ہے، اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہوتی۔ یہ کس نے کیا ہے، کس لیے کیا ہے؟ وہ سورج کی کرنیں تمہیں فائدہ پہنچاتی ہیں، نقصان نہیں پہنچاتی۔ تمہاری کھیتیاں اس سے پکتی ہیں، تمہارے درخت اس کی وجہ سے پھل دیتے ہیں، تمہاری نشو و نما اس کی وجہ سے ہوتی ہے، تمہارے جسم کو غذا پہنچاتے ہیں۔ کہتے ہیں وٹامن ڈی اگر کم ہو جائے تو دھوپ میں بیٹھو جاتے ہیں، تو دھوپ سے تمہارے جسم کو وٹامن ڈی ملے گا۔ تو وہ سورج تمہیں تمہاری ضروریات مہیا کر رہا ہے، تمہاری کھیتیاں پکا رہا ہے، تمہارے پھل پکا رہا ہے، اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ اور اس کی اگر براہ راست کرنیں تم پر پڑتی تو اس کے اندر تمہیں نقصان ہو سکتا تھا، ایک غلاف لگا دیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورج کے اور تمہارے درمیان، جو اس کی روشنی کو، اس کی کرنوں کو چھان چھان کر تمہارے پاس بھیجتا ہے، ورنہ براہ راست کرنیں تم اس کی برداشت نہیں کر سکتے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کر دیا ہے سورج۔ تو کبھی سوچا، کبھی غور کیا کہ یہ کتنی بڑی عظیم نعمت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا جگہ جگہ قرآن کریم توجہ دلا رہا ہے کہ لَلشَّمْسِ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَاللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ۔ یہ سب آپس میں ایک دوسرے کے خلاف ایک ایسا نظام بنا دیا ہے کہ سرے منہ فرق نہیں آتا۔ زمین ہے وہ اپنے مدار پر گردش کر رہی ہے اور اس کے اندر کوئی فرق نہیں آتا۔ پتہ نہیں، میں نے ایک زمین کے ماہر، طبقات الارض کے ماہر، ایک مصر کے صاحب ہیں، ان کا مضمون پڑھا تھا کہ جو سونامی آیا تھا، یعنی یہ جو طوفان آ گیا تھا، اتنا بڑا طوفان، ایک موج، صرف ایک موج، اس نے ملکوں کو تاہوبالا کر ڈالا۔ تو اس کا کہنا یہ تھا کہ یہ زمین کی رفتار جو ہے، جس رفتار سے زمین گردش کرتی ہے، اس میں ایک سیکنڈ کے کچھ 100ویں حصے کا فرق آ گیا تھا۔ ایک سیکنڈ کے 100ویں حصے کی رفتار میں، اس کی رفتار میں کچھ کمی آئی، جس کے نتیجے میں سونامی کھڑا ہو گئی، جس نے تباہی مچا دی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سارا نظام اس کام کے لیے بنایا ہوا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ خدا کے بندو سوچا کرو، کبھی جب دن سے فائدہ اٹھا رہے ہیں تو سوچو کس نے پیدا کیا، جب رات سے فائدہ اٹھا رہے ہو تو سوچو کس نے پیدا کی، اور اس فکر، اس سوچ کو اپنے دل و دماغ کے اوپر طاری کرو، اور اس کے نتیجے میں تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ادراک حاصل ہوگا۔ اپنے جسم پر غور کرو، قرآن کہتا ہے وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، اپنی جانوں پر غور کرو، تمہارا سر، تمہاری آنکھیں، تمہارے کان، تمہاری ناک، تمہارا منہ، ایک ایک چیز یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف دلالت کر رہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کاملہ اور رحمت کاملہ کے دلیل ہے۔ اس کو سوچا کرو۔ یہ جو ہر وقت فضول باتیں سوچتے رہتے ہیں، کبھی یہ خیال آ گیا، کبھی وہ خیال آ گیا، تو اس خیالات کا رخ تھوڑا سا اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوقات پر، اس کی تخلیق پر غور کرنے کے لیے موڑو، اور اس کا بہترین راستہ قربان جائیے نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمایا کیا کہ یہ دعائیں بتا دی
مختلف اوقات میں دعاؤں کی جو تلقین فرمائی کہ صبح کو جب بیدار ہو تو یہ پڑھو، جب دن نکلے تو یہ پڑھو، رات کو مسجد میں جاؤ تو یہ پڑھو، غسل خانے میں جاؤ تو یہ پڑھو، وغیرہ وغیرہ. یہ در حقیقت اسی تفکر کو پیدا کرنے کا ایک ذریعہ ہے، اسی سوچ کو پیدا کرنے کا ایک ذریعہ ہے. ذرا تھوڑی سی تفصیل سے اس کو سمجھیے کہ مثلا حضور اقدس سورہ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب صبح کو اٹھو تو کیا پڑھو؟ بیدار ہوتے ہو کیا کہو؟ الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور. چھوٹا سا جملہ ہے لیکن کیا معانی کی کائنات پوشیدہ ہے. الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور. شکر ہے اللہ کا جس نے ہمیں موت دینے کے بعد زندگی عطا فرمائی. موت دینے کے بعد زندگی عطا فرمائی. یہ الفاظ محض یہ منتر نہیں ہے، زبان سے منتر پڑھ لیا. مقصد یہ ہے کہ تھوڑا سا توجہ دلا رہے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرف کہ جب بیدار ہو صبح کو تو یہ سوچو کہ در حقیقت یہ نیند جو تھی، یہ نیند بھی ایک طرح کی موت تھی، آدھی موت. قرآن کریم نے اس حقیقت کو واضح فرمایا کہ اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها فیمسک التی قضى علیها الموت ویرسل الاخرى الى اجل مسمى. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کی روحوں کو قبض کرتے ہیں ان کے موت کے وقت. پوری روح قبض کر لیتے ہیں، چلی جاتی ہے، بدن سے بالکل جدا ہو جاتی ہے. لیکن جو جن کو مرنا نہیں ہوتا تو ان کی روح کو بھی قبض کیا جاتا ہے. والتی لم تمت فی منامہا، جن کو مرنا نہیں ہو، جو ابھی تک مری نہیں ہے، ان کی روح کو بھی ان کی نیند میں قبض کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی. یعنی جسم سے وہ روح تھوڑی دیر کے لیے ایک حد تک نکلتی ہے، اسی لیے وہ آدھی موت ہے کہ وہ نکلی. اسی وجہ سے جب سو جاتے ہو تو کوئی پتہ نہیں ہوتا کیا ہو رہا ہے دنیا میں. ساری دنیا سے غافل ہو گئے، بے خبر ہو گئے، سو گئے. تو آدھی موت ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فیمسک التی قضی علیہ الموت، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ فیصلہ فرما لیتے ہیں کہ ان کو اسی حالت میں موت دینی ہے تو اس کی روح کو پکڑے رکھتے ہیں اور مکمل طور پر قبض کر لیتے ہیں، یہاں تک کہ سوتا ہی رہ جاتا ہے اور اسی میں انتقال ہو جاتا ہے. کتنے لوگ ہیں جو سوتے سوتے جن کا انتقال ہو گیا، نیند کی حالت میں دنیا سے رخصت ہو گئے. صحابہ کرام میں بھی بہت سے واقعات ہیں اور بعد میں بھی نظر آتے ہیں کہ نیند کی حالت میں انتقال ہو. لیکن جس کو فرماتا ہے ویرسل الاخرى، یعنی جس کو موت دینی نہیں ہوتی اللہ تبارک و تعالیٰ کو، اس کی روح کو پھر دوبارہ واپس بھیج دیتے ہیں. اور ویسے الی اجل مسمى، ایک معین میعاد تک. یہ نہیں کہ بس چھٹی ہو گئی اب ساری زندگی زندہ رہیں گے، ساری یعنی قیامت تک زندہ رہیں گے یا اس کے بعد تک زندہ رہیں گے، نہیں. الی اجل مسمى، ایک معین میعاد تک اللہ تبارک و تعالیٰ رکھیں گے. تو یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جو فرما رہے ہیں جب بیدار ہو جاؤ نیند سے تو یہ کہو کہ الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا، کہ شکر ہے اللہ کا کہ ہمیں موت دینے کے بعد بھی پھر زندگی عطا فرما دی. یعنی بتلانا یہ مقصود ہے کہ ذرا اس وقت سوچو کہ یہ جو میں سو رہا تھا یہ آدھی موت تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے اس کو میرے لیے دوبارہ جو مجھے زندگی عطا فرما دی، نیا دن مجھے مل گیا زندگی کا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے، اس کا شکر ادا کرو. تو دعا صرف یہ نہیں کہ زبان سے پڑھ لی بلکہ تھوڑا سا دھیان سے پڑھو. جو واقعتاً میں سویا تھا، ہو سکتا تھا کہ سوتے سوتے ہی مر جاتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے مجھے بیدار کر دیا اور نئی زندگی عطا فرما دی.
یہ دعا بتا رہی ہے کہ سوچو، سوچ کے، اور جب سو رہے ہو تو سوتے وقت جو دعا تلقین فرمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیا اللہم بسمک اموت واحیا، اللہ آپ ہی کے نام پر مروں گا، آپ کے نام پر زندہ ہوں گا. اور ایک حدیث میں اس کی مزید وضاحت فرمائی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ذرا تفصیلی دعا تلقین فرمائی. اللہم انت خلقت نفسی وانت توفاها لک مماتها ومحیاها ان احییتها فاحفظها بما تحفظ به عبادک الصالحین وان امتها فاغفر لها وارحمها. کہ یہ دعا کرو سونے سے پہلے، کیا دعا کرو کہ اللہ انت خلقت نفسی وانت توفاها، آپ ہی نے میری روح پیدا کی ہے، آپ ہی اس کو موت دیں گے جب دیں گے. لک مماتها ومحیاها، اس کی زندگی موت سب آپ کے قبضے میں ہے. اور ان احییتہا، اگر میں اب سو رہا ہوں، سونے کے بعد آپ دوبارہ زندگی دیں مجھے، تو فاحفظھا بما تحفظ به عبادک الصالحین، تو میری اس روح کی، میری اس جان کی ایسی حفاظت کیجیے جیسے کہ نیک بندوں کی آپ عبادت کرتے ہیں. کیا مطلب کہ دنیاوی مصائب سے بھی حفاظت کیجیے اور گناہوں سے بھی حفاظت کیجیے، معصیتوں نافرمانیوں سے بھی حفاظت کیجیے، وہ حفاظت کیجیے. وہی نعمت کہا، اور اگر کی حالت میں مجھے موت دیں گے فاغفر لها وارحمها، تو میری مغفرت فرمائیے، مجھ پر رحم فرمائیے. یہ سوتے وقت تلقین فرمائی کہ یہ کہا کرو. جب اٹھو تو یہ کہو الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، کہ اللہ نے ہمیں دوبارہ زندگی دے دی. اور پھر ایک جملہ چھوٹا سا یہ کہہ دیا کہ الیہ النشور، اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے پھر آخر کا. تو جو بندہ رات کو سوتے وقت یہ دھیان کر کے سو رہا ہے کہ میں اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے کہ مجھے وہ موت دے دے، ہو سکتا ہے کہ وہ مجھے زندگی دے دے، اور دونوں صورتوں میں اللہ تعالیٰ سے خیر کی دعا کر رہا ہے کہ اللہ اگر موت دے تو مغفرت کر دیجیے گا، اور اگر زندگی دے تو پھر میری حفاظت کیجیے گا کہ جب زندگی کے اندر میں کاروبار زندگی میں داخل ہوں تو میں آپ کی مرضی کے مطابق زندگی بسر کروں. بس سوتے وقت یہ کر رہا ہے، یہ دھیان کر رہا ہے، اٹھتے وقت یہ شکر ادا کر رہا ہے کہ اللہ آپ نے موت کے بعد مجھے زندگی عطا فرما دی. البتہ مجھے یہ دھیان ہے کہ الیہ النشور، ایک دن آپ ہی کی طرف لوٹ کے جانا ہے. جو بندہ سوتے وقت یہ کر رہا ہے دھیان سے، اور اس کے وقت یہ کر رہا ہے دھیان سے، تو اس کی سوچ کا رخ مڑا کہ نہیں مڑا؟ کہ پہلے غفلت کی حالت میں سو جاتا تھا، غفلت کی حالت میں اٹھ جاتا تھا، نہ سونے کا پتہ نہ سونے کا صرف اتنا پتا ہے کہ بھائی نیند آئے گی اور میں غافل ہو جاؤں گا اور ذرا آرام ملے گا اور تھکن دور ہوگی، اللہ اللہ فیصلہ ہے بس، اس کے علاوہ آگے کچھ نہیں. اور جب اٹھا تو ایسے ہی بڑبڑاتا ہوا اٹھ گیا کہ اٹھوں گا، جا کے اپنا کھانا کھاؤں گا، کماؤں گا، یہی دھیان آ رہے ہیں. لیکن حضور نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دھیان موڑ دیا، سوتے وقت بھی اٹھتے وقت بھی، کہ ذرا یہ دھیان سے اس بات کے تھا، تو یہ دھیان پیدا کیا. پھر جب جانے لگا مسجد کی طرف روانہ ہوا، وضو کیا، وضو کی ہوئی دعائیں اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی، دعا وضو سے فارغ ہوا، بلکہ اور اس سے بھی پہلے استنجا کو جانے لگا تو اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، فارغ ہوا تو الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی. یہ محض منتر نہیں ہے، یہ سوچ کی دعوت دے رہے ہیں کہ اللہ شکر ہے آپ کا کہ مجھ سے گندگی دور کر دی. اس کے نتیجے میں حضور نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عین بیت الخلا کی حالت میں، گندگی کی حالت میں، قابل نفرت حالت میں اللہ تعالیٰ کی طرف دھیان موڑ دیا. کیا موڑ دیا؟ کہ یہ اگر نجاست میرے پیٹ میں رہتی اور باہر نہ نکلتی تو کیا عالم ہوتا میرا. اب دیکھو اگر 2-4 دن قبض ہو جائے اور نجاست باہر نہ نکلے تو کیا بے تابی کا عالم ہوتا ہے، کیا بے چینی کا عالم ہوتا ہے انسان کا.
تو لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ نے دے رکھا ہے مفت یہ سلسلہ، اگر کبھی بند ہو جائے تو جا کے دیکھو ہسپتال میں داخل ہونا پڑتا ہے، انیما لگانا پڑتا ہے، کبھی کوئی آپریشن کرنے تک کی نوبت آ جاتی ہے، لیکن روز پتہ نہیں کتنی مرتبہ یہ گندگی اللہ تعالیٰ اس طرح نکال رہا ہے آٹومیٹک طریقے سے، تمہیں کچھ پتہ نہیں کیا کھایا تھا اور اسے جا کر تمہارے جسم میں کیا عمل کیا، سب کچھ کھا گئے علم غلم، اور محض اپنے زبان کا مزہ لینے کے لیے، اب ذائقہ حاصل کرنے کے لیے اللہ بلا سب کچھ کھا لی، اب پتہ نہیں اندر جا کے کیا کرے گی۔ اللہ نے اندر ایک نظام ایسا بنا رکھا ہے کہ اسی غذا سے اللہ تبارک و تعالی نے ایسے کارندے اپنے بنا رکھے ہیں، ایسے پرزے لگائے ہوئے ہیں کہ اسی سے خون بن رہا ہے، اسی سے جسم کو قوت حاصل ہو رہی ہے، اسی سے بال نشو و نما پا رہے ہیں، اسی سے ناخن بڑھ رہے ہیں، اسی غذا سے سب کچھ ہو رہا ہے، اور جو فضلہ ہے اس کو خود بخود آٹومیٹک طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نکالنے کا راستہ نکال دیا۔ وہ اگر آٹومیٹک راستہ نہ ہو تو دیکھو کیا حشر بنتا ہے، کیسی تھیلیاں لگتی ہیں اور کس طرح آدمی پریشان ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے خود بخود۔ تو حضور اقدس سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جب نکلو فارغ ہو کر تو ذرا دھیان کرو کہ یہ مصیبت تھی تمہارے پیٹ کے اندر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طرح نکال دی۔ الحمدللہ الذی اذهب عنی الاذی وعافانی، اللہ اے اللہ شکر ہے اللہ کا جس نے مجھ سے یہ گندگی دور کر دی اور مجھے عافیت عطا فرمائی۔ دھیان دیا نا، دھیان دیا کہ جو بندہ دھیان دے کر یہ کہہ رہا ہے اس کا رخ موڑ دیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف۔ مسجد کو چلا تو حضور فرماتے ہیں کہ جب مسجد کو جاؤ فجر کے وقت تو کیا دعا کرو؟ اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی بصری نورا وفی سمعی نورا وعن یمینی نورا وعن شمالی نورا ومن فوقی نورا ومن تحتی نورا۔ اللہ مجھے قلب میں بھی میرے نور عطا فرما دے، میرے آنکھوں میں بھی نور عطا فرما، میرے کان میں بھی نور عطا فرما، میرے دائیں بھی نور، میرے بائیں بھی نور، میرے اوپر بھی نور، میرے نیچے بھی نور، ہر طرف نور ہی نور دے دے۔ دعا مانگ، یہ دعا کرتے ہیں تو فرمایا جا رہا ہے کہ جب جا رہا ہے نا فجر کی نماز کے لیے تو اندھیرا سا ہوتا ہے، جھٹپٹا ہوتا ہے، تو اس کی مناسبت سے یہ دعا تلقین فرمائی کہ نور ہی نور عطا فرما دے، اور آخر میں یہ جہاں تک فرما دے اللہم وجعلنی نورا، مجھے بھی نور بنا دے، مجھے بھی نور، مجھے مجسم نور بنا دے، یہ دعا کرتا ہو جائے۔ یہ کیا دھیان کہ یہ تاریکی جو پھیلی ہوئی ہے میرے چاروں طرف، اس تاریکی کو دور کرنے والی ذات ایک ہی ہے، اسی کی طرف مجھے رجوع کرنا ہے، اسی سے مجھے نور مانگنا ہے، اور وہ نور ایسا جو میرے قلب کو منور کر دے، میرے جسم کو منور کر دے، میرے سارے وجود کو منور کر دے۔ یہ دعا مانگ رہا، مسجد پہنچ گیا، کہو بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اے اللہ مسجد میں جا رہا ہوں، مسجد میں عبادت کے لیے جا رہا ہوں، اس عبادت کے نتیجے میں آپ عام طور سے بندوں پر رحمت فرمایا کرتے ہیں، تو اے اللہ میرے لیے اس رحمت کے دروازے کھول دیں جو آپ نے اپنے عبادت گزار بندوں کے لیے مقدر فرمائی۔ اللہم افتح لی ابواب رحمتک، ذرا دھیان سے یہ دعا کرو اور سوچو کہ اگر یہ چھوٹی سی دعا قبول ہو جائے، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، تو سارے دریدر دور ہو جائیں اور ساری دنیا کے خیرات حاصل ہو جائیں۔ ذرا دھیان، وہ دھیان ہے، اصل مقصود دھیان پیدا کرنا ہے۔ گئے نماز پڑھی، نماز پڑھ کے نکلے، نماز خود براہ راست اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ رابطے کے ذریعہ باہر نکلے، یا اللہ باہر نکل رہا ہوں، باہر نکل رہا ہوں تو دنیاوی کام میں مصروف ہوں گا، تو اس کو آپ جو کچھ بھی میرے دنیاوی کام ہیں وہ آپ کے فضل کے بغیر انجام نہیں پا سکتے، تو اللہم
انی اسألک من فضلک، اے اللہ میں آپ کا فضل چاہتا ہوں کہ اب جا کر میں جن کاموں میں لگوں گا تو آپ کے فضل و کرم سے میرے کام درست ہو جائیں۔ یہ کہتے ہیں گھر میں جب داخل ہونے لگے، تو اللہم انی اسألک خیر المولد وخیر المخرج، بسم اللہ ولدنا وبسمہ خرجنا وعلی اللہ ربنا توکلنا، کہ اللہ میں آپ ہی کے نام پر گھر میں داخل ہو رہا ہوں، اور اللہ میں اسألک خیر مولد، تو میں داخلے کی بھلائی چاہتا ہوں کہ جب اندر جاؤ گھر میں تم اچھا منظر دیکھو، اچانک کوئی خرابی پیدا نہ ہو جائے، اور خیر المخرج، باہر نکلوں تو بھی اچھی طرح نکلوں، آپ ہی کے نام سے داخل ہو رہا ہوں، آپ کے نام سے۔ یہ سب کیا ہے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمایا کہ دھیان، تفکر، جس کی بات میں کہہ رہا تھا، یتفکرون فی خلق السماوات والارض افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، اپنے دل کے تالے توڑو اور دل کے تالے توڑ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو، اس کی طرف رجوع کرو، اس کا دھیان پیدا کرو، اس کی غرض سے یہ دعائیں تلقین فرمائی جا رہی ہیں۔ کھانے بیٹھ گئے، کھانا سامنے آیا، فرمایا کہو، کیا کہو ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو کہنا بعد میں کہنا، پہلے جب کھانا سامنے آئے تو دعا مسنون یہ ہے کہ اللہم لک الحمد بما رزقتنی من غیر حول منی ولا قوة، اللہم لک الحمد بما رزقتنی من غیر حول منی ولا قوة۔ ابھی کھانا شروع نہیں کیا، کھانا سامنے آیا ہے تو فرما رہے کہ اے اللہ آپ کے لیے آپ کا شکر ہے اس جو رزق آپ نے مجھے عطا فرمایا، من غیر حول منی ولا قوة، میرے اندر طاقت نہیں تھی، میرے اندر قدرت نہیں تھی کہ میں یہ رزق حاصل کر سکتا، یہ آپ نے اپنے فضل و کرم سے مجھے عطا فرمایا۔ کیا ہوا کہ کھانا آنے پر دھیان موڑ دیا، جی جب تک کچھ فکر نہیں تھی تو کھانا آتے ہی دماغ اس طرح آتا، بھائی لذیذ کھانا ہے، لذت ہو رہی ہے، لذت حاصل کریں گے، مزہ آئے گا، خواہش پوری ہوگی، بھوک دور ہوگی۔ یہاں رخ موڑ دیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ٹھیک ہے لذت اٹھانا بعد میں، پہلے اس مالک کا شکر تو ادا کر لو، اس کی طرف متوجہ تو ہو جاؤ، اس کا اعتراف تو کر لو کہ یہ میں اپنے قوت بازو سے میں نے حاصل نہیں کیا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا ہے۔ اللہم لک الحمد بما رزقتنی من غیر حول منی ولا قوة، اے اللہ شکر ہے اس آپ نے مجھے دے دیا، میری اندر طاقت نہیں تھی۔ کوئی کہے گا جی طاقت تو تھی، میں نے تجارت کی، میں نے ملازمت کی، محنت کی، اس کے نتیجے میں حاصل ہو گیا۔ ارے تجارت کس نے عطا کی اور دکان پر گاہک کس نے بھیجا، اور اس روپے پیسے سے جو تو حاصل ہوا وہ مطلب کی چیز تمہارے پاس کیا تمہاری قوت بازو سے آ گئی؟ یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ نے نظام کارخانہ ایسا بنایا ہے کہ ہر ایک کی ضروریات پوری ہو رہی ہے، من غیر حول منی ولا قوة۔ تو دھیان موڑ دیا، رخ موڑ دیا اس دھیان کا جو پہلے صرف کھانے کی لذت کی طرف متوجہ ہو رہا تھا، اب اللہ تعالیٰ کی عطا کی طرف متوجہ ہو رہا ہے، دھیان موڑا۔ پھر جب کھانا شروع کرو تو کہو بسم اللہ الرحمن الرحیم کر کے کھانا شروع کرو، چلو کھاؤ، لذت لو، کوئی بات نہیں، اور کھانے کے بعد کہو کہ الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین۔ جو مصنون الفاظ ہیں وہ یہ ہیں، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین۔ عام طور سے زبانوں پہ چڑھا ہوتا ہے جعلنا من المسلمین، تو ایسی کہیں روایت میں نہیں آتا، کسی روایت میں جو آیا ہے الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین۔ تو ویسے من المسلمین بھی کہتے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جو سنت مسنون الفاظ ہیں وہ یہ ہے الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین۔ کیا خود
شکر ہے اللہ کا کہ اس نے ہمیں کھلایا بھی، اس نے ہمیں پلایا بھی، اور اس سب سے بڑھ کر ہمیں مسلمان بنایا۔ اگر کھاتے پیتے لیکن العیاذ باللہ اسلام کی دولت نہ ہوتی تو یہ کھانا عذاب تھا ہمارے لیے۔ یاکلون کما تاکل الانعام، چوپایوں کی طرح کھاتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسلام کی دولت عطا فرما کر اس کھانے کو ہمارے لیے نعمت بنا دیا، عبادت بنا دیا۔ الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین۔ ہمارے حضرت والد ماجد قدس اللہ تعالیٰ صدر فرمایا کرتے تھے کہ رزقنا ایک نعمت اور اطعمنا دوسری نعمت۔ رزقنا تو یہ کہ عطا فرما دیا اللہ تعالیٰ نے، ہے تو موجود لیکن بیماری ہو گئی، ڈاکٹر نے منع کر دیا خبردار یہ چیز مت کھانا، تو رزقنا تو ہے، اطعمنا نہیں۔ جب بھوک ہی نہیں لگی تو رزقنا ہے، اطعمنا نہیں۔ تو رزق دینا ایک نعمت اور کھانے کی توفیق دینا دوسری نعمت۔ کتنے ہیں جن کا گھر بھرا ہوا ہے جو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے، لیکن کھا نہیں سکتے، بیماری لگی ہوئی ہے، معدہ خراب ہے، پیٹ خراب ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو اللہ تعالیٰ کی فضل و کرم سے یہ نعمت عطا ہو گئی، اطعمنا، اللہ آپ نے کھلا دیا، وسقانا وجعلنا مسلمین۔ تو کھانے کے وقت بھی دھیان موڑ دو۔ پھر کھانا اٹھنے لگا، کھانا اٹھنے لگا، کھا کے جو بچا کچا تھا، برتن تھے، دسترخوان تھا، وہ اٹھنے لگا۔ دیکھو انسان کی کچھ نفسیات ایسی ہیں کہ جب تک کھانا تازہ تازہ چنا ہوا تھا آنکھوں کے سامنے، بھوک بھی لگی ہوئی تھی، تو بڑی رغبت معلوم ہو رہی تھی کھانے کی طرف، بڑا اشتیاق تھا، بڑے شوق سے، بڑے ذوق سے آدمی اس کی طرف جا رہا تھا، بڑھ رہا تھا، ہاتھ بڑھا رہا تھا، کھا رہا تھا۔ کھا لیا، پیٹ بھر گیا، اب مزید کھانے کی گنجائش نہیں رہی، مزید کھانے کا شوق ختم ہو گیا۔ تو وہی کھانا جس کی طرف اتنی رغبت تھی، اتنا اشتیاق تھا، وہی کھانے سے نفرت ہونے لگی۔ بھائی ایک لقمہ اور کھا لو، اس سے آدمی جو ہے وہ اپنا منہ بنائے گا کہ نہیں نفرت کی چیز ہے، اب یہ کھانے کے لائق نہیں ہے، اس کو دیکھ کے بھی طبیعت خراب ہو رہی ہے۔ تو ابھی تھوڑی دیر پہلے اس کی طرف ذوق شوق تھا، نعمت تھی، اور اس کی طرف اس کا بڑی قدر ہو رہی تھی، اور جب پیٹ بھر گیا، پیٹ کا ایندھن بھر گیا، تو وہی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت جو ہے اس کی طرف سے نفرت کا اظہار ہونے لگا۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمائی، جب دسترخوان اٹھنے لگے تو کیا کہو؟ غیر مکفی ولا مودع ولا مستغنى عنه، غیر مکفی ولا مکفور ولا مودع ولا مستغنى عنه۔ اللہ جب ہم دسترخوان اٹھا تو رہے ہیں، لیکن اس وجہ سے نہیں کہ ہم اس سے محتاج نہیں، پھر حاجت ہوگی ہمیں دوبارہ کبھی نہ کبھی۔ ولا مودع، ہمیشہ کے لیے رخصت کرنے کے لیے نہیں، اس کو ایک وقت پھر آئے گا، پھر ضرورت پیش آئے گی، پھر بھوک لگے گی، پھر ہمیں اس کی حاجت ہوگی۔ ولا مکفور، اور نہ ہم اس کی ناشکری کی وجہ سے اٹھا رہے ہیں، ولا مستغنى عنہ، نہ اس وجہ سے اٹھا رہے ہیں کہ بے نیاز ہو گئے آپ کے اس عطا سے۔ یہ تلقین فرمائی سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم، ایک ایک لمحے پر، ایک ایک قدم پر کیا انسان کی نفسیات کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا کیا کلمات تلقین فرمائے، یہ تاکہ دھیان دو اس بات کی طرف کہ یہ کھانا جس کی طرف تم اپنے پیٹ کی خواہش کی وجہ سے رغبت کر رہے تھے، اب اس سے تمہیں نفرت ہونے لگی ہے، ارے وہ بھی اللہ کی عطا تھا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، اور اسے نفرت نہیں کرنی چاہیے، اس کی ناشکری نہیں کرنی چاہیے، اس سے بے نیازی نہیں اختیار کرنی چاہیے۔ یہ رخ موڑ دیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، ورنہ کھائے بے ترتیبی سے اور کھا کے اٹھ گئے، نہ اس بات کی پرواہ کہ کیا بچا ہے کیا نہیں بچا۔ فرمایا کہ پلیٹ صاف کر لو، اس کو گندا نہ چھوڑو، اور جو چیز بچ گئی ہے اس کو جتنا ہو سکے، اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے
کسی بھی مخلوق کے کام آ جائے اس کو ضائع نہ کرو تاکہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کی ناشکری نہ ہو. تو یہ تلقین فرما کر غیر مکفی ولا مودع ولا مستغنی عنہ ولا مغفور ولا مستغنی عنہ، یہ دھیان موڑ دیا، رخ موڑ دیا. ان کا سواری پہ سوار ہو گئے کہیں جانے کے لیے نہیں، بلکہ نکلے گھر سے کسی کام کے لیے، تو فرمایا کہو کیا کہو بسم اللہ وتوکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ. باہر نکل رہا ہوں اللہ کے نام پر نکل رہا ہوں اور اللہ ہی پر بھروسہ کر کے نکل رہا ہوں. کیا بھروسہ کہ جس کام کے لیے جا رہا ہوں اس کام کے ہونے کے بارے میں اللہ پر بھروسہ ہے، اسباب پر نہیں. اسباب ضرور اختیار کروں گا لیکن اسباب کبھی دھوکہ دے جاتے ہیں، کبھی ان سے نتیجہ حاصل نہیں ہوتا. جو کچھ ہوگا وہ اللہ جل جلالہ کے فضل و کرم سے ہوگا، اس پر بھروسہ کر کے نکل رہا ہوں. بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ، اور کسی چیز کی بھی کسی میں کوئی طاقت نہیں، اللہ ہی کی توفیق سے ہوگی. دھیان موڑ دیا. پہلے جب نکل رہے تھے تو دھیان اس طرح تھا کہ بھائی جلدی سے باہر نکلوں، کوئی سواری ملے، منزل تک پہنچوں، اپنا کام کروں، بس یہ دھیان تھا. اللہ تعالیٰ کی طرف دھیان نہیں تھا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دھیان موڑ دیا. یہ کہتا ہے سواری پہ سوار ہوئے تو کیا سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون. یہ نہیں کہ غفلت کے ہاتھ میں سوار ہوئے کہ یا اللہ سبحان الذی سخر، پاک ہے وہ ذات جس نے یہ سواری ہمارے لیے مسخر کر دی. وما كنا له مقرنین، ہمارے بس میں نہیں تھا اس کو قابو میں لانا. اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ایسا نظام بنایا کہ سواری ہمارے لیے کارآمد ہوگی. دھیان موڑ دیا، رخ موڑ دیا اس سواری کے بعد. ٹھیک ہے سواری کرو تو کہتے ہیں، اور سواری کرنے کے بعد جب منزل پر پہنچو، اترنے لگو تو رب انزلنی منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین. اے اللہ جس منزل پر جا رہا ہوں تو ایک برکت والی منزل ہو، اور آپ ہی ہیں جو برکت والی منزل پر اچھی طریقے سے اتارنے والے ہیں. رخ موڑ دیا، بستر پر گئے رات کو تو اللہ بسم کا اموت و احیا الی آخر. تو قدم قدم پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعائیں تلقین فرما کر ہمارا ذہن کا، خیال کا، سوچ کا رخ موڑا ہے. تو یہ مصنون دعائیں جو ہیں یہ معمولی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ نے ہم پر رحمت کی وجہ سے ان کو فرض نہیں کیا، فرض نہیں کیا تو بھائی تمہارے ذمہ واجب ہے ضرور، کیونکہ اگر اس میں کہیں بھی کوتاہی ہو جاتی تو ایسا ہوتا جیسے نماز چھوڑنے کا گناہ ہوتا ہے، ایسا وبال ہوتا. فرض نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے، لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت قرار دیا، اور کرنے پر ثواب اور نہ کرنے پر کہتے ہیں. اب میں آپ کو بتاؤں یہ جو ہم لوگ پڑھتے ہیں نا، تو بعض اوقات علم بھی آدمی کو بھٹکا دیتا ہے. تو جب ہم پڑھتے تھے، بچپن کی بات بتا رہا ہوں، اپنے 12-13 سال 10-12 سال عمر ہوگی، تو وہاں یہ پڑھا کہ بھائی نفل جو ہوتا ہے، نفل کے معنی یہ ہے کہ اس کے کرنے سے ثواب ہوتا ہے اور نہ کرنے سے کوئی گناہ نہیں ہوتا. سمجھے آپ؟ کرنے نہ کرنے سے کوئی یعنی پکڑ نہیں ہے. اگر نفل آدمی عبادت نفلی نہ کرے تو کوئی پکڑ نہیں ہے. تو وہ سب کی بات بتا رہا ہوں. دماغ میں اس وقت یہ آیا کہ جب کوئی پکڑ نہیں تو کیا فائدہ اپنے آپ کو، یعنی کیا ضرورت ہے اپنے آپ کو اس مشقت میں ڈالنے کی. تو کوئی اگر نفل پڑھنے کی بات کرتا تو دل میں یہ بات آتی کہ بھائی جب کوئی واجب نہیں، فرض نہیں، کوئی پکڑ نہیں، تو کیوں اپنے آپ کو مشقت میں ڈالے، گزارو زندگی جیسے گزرے. یہ دماغ میں آتا. تو بعض اوقات علم بھی، اچھا جو آدمی ہوتا ہے نا
وہ عامی آدمی جس کو یہ پتہ نہیں کہ فرض کسے کہتے ہیں، واجب کسے کہتے ہیں، سنت کسے کہتے ہیں، نفل کسے کہتے ہیں، اس نے تو بچپن میں یہ پڑھا کہ جی عشاء میں 17 رکعتیں ہوتی ہیں، ہے نا، تو اس کو یہ فرض واجب سنت کی پتہ نہیں، وہ 17 پڑھے گا، سمجھے آپ کو، اس لیے کہ اس کو پتہ نہیں ہے کہ نفل کیا ہوتا ہے، فرض کیا ہوتا ہے، واجب کیا ہوتا ہے۔ اور ہم جیسے مولوی جو ہیں ان کو پتہ ہے کہ یہ فرض ہے، یہ واجب ہے، یہ سنت ہے، یہ نفل ہے، تو بھائی جو فرض واجب ہے وہ کر لو، اور جو چلو زیادہ سے زیادہ سنت موقعہ کر لو، باقی نفلیں پڑھنے کی کیا ضرورت، جبکہ اس میں کوئی اس کے اوپر پکڑ نہیں، یہ دماغ میں آ جاتی ہے بات، تو یہ بڑی ہی محرومی کی بات۔ ارے فرائض میرے حضرت فرمایا کرتے تھے، فرائض اللہ تعالیٰ کی عظمت کا حق ہے، اور نوافل اللہ تعالیٰ کی محبت کا حق ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت کا حق ہے نوافل، یعنی ایک تعلق ہوتا ہے قانونی اور ایک ہوتا ہے محبت والا تعلق، تو فرائض اور واجبات پر اکتفا کرو تو قانونی حق ادا کر دیا تم نے، جیسے مثلا میاں بیوی کا تعلق ہے تو میاں کے اوپر فرض ہے کہ وہ نفقہ فراہم کرے بیوی کو، ہے نا، تو اب اگر کوئی شخص نفقہ فراہم کرنے پر وہ یہ تو فرض ہے، یہ تو میں ادا کر رہا ہوں، باقی نہ کبھی اس سے ہنس کے بولے، نہ کبھی اس سے اچھی طرح بات کرے، نہ اس کے ساتھ اس کی کوئی دلجوئی کرے، تو وہ خوش قانونی تعلق اس نے قائم کر رکھا ہے جس سے کبھی بھی زندگی خوشگوار نہیں ہو سکتی، لیکن اگر کوئی خوشگوار زندگی ہے تو وہ قانونی تعلق سے آگے بڑھ کر کچھ محبت کا بھی حق ادا کرتا ہے۔ تو ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ نوافل جو ہیں یہ اللہ جل جلالہ کی محبت کا حق ہے، کہ ٹھیک ہے فرض نہیں کیا انہوں نے تمہارے ذمہ، قانونی طور پر تمہارے ذمہ فرض نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی محبت کا تقاضا ہے کہ آدمی نوافل بھی انجام دے، اور اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ میرا بندہ جتنے نوافل زیادہ، نفلی عبادتیں زیادہ کرتا ہے تو وہ مجھ سے اتنا ہی قریب ہوتا جاتا ہے، قریب ہوتا جاتا ہے، یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں، یہاں تک کہ میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کے ہاتھ میں پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، یعنی پھر جو کام کرنا ہوتا ہے وہ ہماری رضا کے مطابق کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہ نفلی عبادتیں جو ہیں یہ بھی بڑی عظیم چیز ہے، اور وہ میں اس نے آپ کو اس لیے بتا دیا، بچپن کی جو فضول بات تھی وہ بعض اوقات ہم جیسے لوگوں کے دلوں میں بیٹھ جاتی ہے، اور اس وجہ سے نوافل سے غافل ہو جاتے ہیں۔ تو ان دعاؤں کو اللہ تعالیٰ نے فرض تو نہیں کیا، واجب نے قرار دیا کہ اگر نہیں کرو گے تو پکڑ ہو جائے گی، تو وہ جہنم میں ڈال دیں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمائی، کیوں فرمائی ہے کہ تاکہ قدم قدم پر زندگی کے ہر مرحلے پر تم اللہ جل جلالہ سے اپنا رشتہ جوڑو، اپنی سوچ کا رخ موڑو، جو ہر وقت دنیا کے مفادات اور دنیا کے نفع اور دنیا کی لذتوں میں کھویا ہوا ہے اس کو ذرا موڑو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف، ان دعاؤں کا اہتمام کرو۔ تو خلاصہ یہ کہ وہ جو بات تھی کہ رخ موڑنا، ذہن کا، سوچ کا، فکر کا رخ موڑنا، اس کا ایک بہترین طریقہ نبی کریم سرورد عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تلقین فرمایا ہے کہ یہ مسنون دعائیں ان کو اپنا معمول بناؤ، اور معمول بنانے کے اندر بھی اس کو معنی کا دھیان کر کے وقت پر ادا کرو، تو انشاءاللہ رفتہ رفتہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف دھیان پیدا ہوگا، اور وہ بات حاصل ہوگی جس کی دعا کی تلقین فرمائی ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ عام معصور دعاؤں میں سے ہے کہ اللہم لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا ولا مبلغ علمنا ولا غایت رغبتنا۔ کیا عجیب دعا ہے، اللہم لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا، کہ اللہ یہ دنیا کے جو مفادات ہیں یہ ہماری سب سے بڑی فکر ان کو نہ بنا دیجیے، کہ ہماری ساری فکر اسی میں محدود ہو کر رہ جائے کہ بس دنیا کے مفادات کے اندر۔ ولا مبلغ علمنا،
اور ہمارے علم کا کی انتہا یہ دنیاوی مفادات نہ ہو، ولا غایت رغبتنا، اور نہ ہماری رغبت کی انتہا اس پر ہو جائے، ایسا نہ کیجیے گا۔ تو اس کا طریقہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مصنون دعاؤں کے ذریعے تلقین فرمایا ہے۔ تو بھائی پہلا سبق ہے یہ دل کو اللہ جل جلالہ کی طرف موڑنے کا پہلا سبق ہے۔ اس کے تھا کہ ذرا تھوڑا تھوڑا کر کے انشاءاللہ اللہ نے توفیق دی تو عرض کروں گا کہ کس طرح یہ التقویٰ ہا ہونا والی بات کس طرح حاصل ہو۔ تو اس کا ایک طریقہ یہ ہے، الحمدللہ بہت سے لوگوں کو یاد ہیں دعائیں، پڑھتے بھی ہیں، لیکن پھر وہی بات کہ عادتاً پڑھ لیا، سوچ بچار فکر اور دھیان کے ساتھ نہ پڑھا، تو اس کے نتیجے میں وہ مقصد حاصل نہیں ہوتا، وہ فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ تو پہلا سبق آج یہ ہے، اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، جو مصنون دعائیں یاد ہیں الحمدللہ ان کو وقت پر دھیان کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں، جو یاد نہیں ہے ان کو یاد کریں۔ بھائی یہ محض تقریر اور وعظ کی مجلس نہیں ہے، یہ اصلاح نفس کی مجلس ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے سب کی اصلاح فرما دے۔ تو کوئی چیز لے کے جانا چاہیے، کوئی عزم لے کے جانا چاہیے، کوئی کام لے کر جانا چاہیے، تو یہ کام کہ جو نہیں ہے جو ہے ان کے اوپر عمل دھیان کے ساتھ، جو نہیں ہے ان کو یاد کرنے کی فکر، کوئی مشکل کام نہیں۔ دعاؤں کی کتابیں چھپی ہوئی ہیں، حضرت ہمارے حضرت رقیب الامت صلی اللہ تعالیٰ سے کی مناجات مقبول ہے، اس کے اندر دعائیں ہیں، میری بھی کتاب ہے پرنور دعائیں کے نام سے وہ، اور اس میں جو نہیں آتی ان کو یاد کریں، خود بھی یاد کریں، بچوں کو بچپن سے عادت ڈالیں، بچپن سے عادت ڈالیں تو الحمدللہ بچپن سے ان کو عادت پڑ جائے گی، تو وہ اس کا اہتمام کریں، جو نہیں یاد ہے ان کو یاد کرنے کا، ان کو اپنا معمول بنانے کا، معمول بھی دھیان کے ساتھ۔ اور دو دعائیں اور علاوہ ان اوقات سے ہر نماز کے بعد کوشش کریں دعا یاد کریں۔ ایک حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا تلقین فرمائی، اللہم اجعل وسوساوس قلبی خشیتک وذکرک، اللہم اجعل وساوس قلبی خشیتک وذکرک واجعل ہمتی وہوایا فیما تحب وترضی۔ مناجات مقبول میں لکھی ہوئی ہے دعا، اللہم اجعل وساوس قلبی خشیتک وذکرک، اے اللہ میرے دل کے خیالات کو بنا دیجئے کہ آپ کی خشیت کے خیالات ہوں اور آپ کی یاد کے خیالات ہوں، واجعل ہمتی وہوایا، اور میرے دل کے خیالات اور میری خواہشات ان چیزوں کے بارے میں ہوں جو آپ پسند کرتے ہیں۔ یہ دعا ہر نماز کے بعد اہتمام کے ساتھ مانگے۔ اور ایک وہ جو بھی پڑھائی، اللہم لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا ولا مبلغ علمنا ولا غایۃ رغبتنا، کہ اللہ جب تک وہ یاد نہ ہو تو اردو میں مانگ، یا اللہ ہماری ساری خواہشات دنیا تک محدود ہو کر نہ رہ جائے، ہمارا سارا علم دنیا کی حد تک محدود نہ ہو کر نہ رہ جائے، اور اے اللہ ہمارے قلب کے وسوسوں کو، خیالات کو اپنی خشیت اور اپنے ذکر میں تبدیل فرما دیجیے، اور ہمارے ارادے اور ہماری خواہشات ان چیزوں کی طرف متوجہ کر دیے جو آپ کو محبوب ہیں اور آپ کو پسند ہیں۔ یہ دعا مانگ لیا۔ تو بھائی آج کا سبق یہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مصنون دعاؤں کا اہتمام، اور وہ بھی اس دھیان کے ساتھ جس کی تھوڑی سی جھلک میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ اور دوسرے، ہر نماز کے بعد یہ دعا، اللہم اجعل وساوس قلبی خشیتک وذکرک واجعل ہمتی وہوایا فیما تحب وترضی، اور اللہم لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا ولا مبلغ علمنا ولا غایۃ رغبتنا۔
اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرما دے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم لک الحمد حمدا دائما مع دوامک ولک الحمد حمدا خالدا مع خلودک ولک الحمد حمدا لا منتہى له دون مشیتک ولک الحمد حمدا لا یرید قائله الا رضاک ولک الحمد حمدا عند طرفة كل عین وتنفس كل نفس. اللهم لك الحمد زنة عرشك ومداد كلماتك ورضا نفسك وعدد خلقك وعدد نعمك یا ارحم الراحمین. یا ارحم الراحمین اپنے فضل و کرم سے اپنے رحمت سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہمارے تمام چھوٹے بڑے اگلے پچھلے خفیہ علانیہ ہر طرح کے گناہوں کو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما. یا اللہ ہماری شامت اعمال کو اپنے فضل و کرم سے دور فرما. اے اللہ یا ارحم الراحمین اپنے فضل و کرم سے ہمارے اعمال و اخلاق کی اصلاح فرما دے. اے اللہ ہماری سوچ ہمارے خواہشات اے اللہ ہمارے ان سب کا رخ اے اللہ اپنے رجوع کی طرف موڑ دیجیے. یا اللہ ہمیں رجوع اللہ کی دولت عطا فرما. یا اللہ ہمیں رجوع اللہ کی دولت عطا فرما. یا اللہ ہمیں رجوع اللہ کی دولت عطا فرما. یا اللہ ہر طرح کے شر سے فتنے سے معصیتوں سے منکرات سے اے اللہ گناہوں سے ہماری حفاظت فرما. ہمارے گھر والوں کی حفاظت فرما. ہمارے متعلقین احباب کی حفاظت فرما. یا اللہ ہمیں اپنے دین کی صحیح سمجھ عطا فرما. یا اللہ اس پر عمل کی توفیق عطا فرما. اس پر استقامت عطا فرما. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم اپنے فضل و کرم سے تمام حاضرین و حاضرات کو ان کے تمام جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما. اے اللہ ہر طرح کے مشکلات کو دور فرما. ہر طرح کی مشکلات کو آسان فرما دے. یا ارحم الراحمین یا غیاث المستغیثین ہماری قوم جس مسائل کے بھور میں گری ہوئی ہے اے اللہ اپنے فضل و کرم سے اس کو نکال دے. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا انقطاع الرجاء الا منك نجنا مما نحن فيه واعنا على ما نحن عليه بجاه وجهك الكريم وبحق محمد صلی اللہ علیہ وسلم علیہ آمین. اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام وكنفنا بركنك الذي لا يرام. اللهم يا ارحم الراحمين لا تؤمنا مكرك ولا تنسنا ذکرک ولا تهتك عنا فطرک ولا تجعلنا من الغافلین. یا اللہ ہر طرح کے شر سے فتنے سے اللہ بلاؤں سے آفات سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ یا رحمان یا رحیم دشمنوں کے شر سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ ہمیں ملک سے بھی بدامنی اور بے چینی کو دور فرما دے. اے اللہ ہمیں حکومت عادلہ عطا فرما. اللہم ضع فی ارضنا برکتها وزینتها وسکنها ولا تحرمنا برکت ما اعطیتنا یا ارحم الراحمین. یا اللہ ہم جو کچھ جن مصائب کا شکار ہیں یا اللہ وہ سب ہماری بدعمالیوں کا نتیجہ ہیں. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ان کو معاف فرما دے. اللہم انا نعوذ برضاک من سخطک وبمعافاتک من عقوبتک ونعوذ بک منک لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک. یا اللہ جن لوگوں نے ہم سے دعا کی فرمائش کی ہے اپنے فضل و کرم سے اپنی رحمت سے ان سب کو ان کے تمام جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما. سب کی پریشانیوں کو دور فرما. مشکلات کو آسان فرما. اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منه عبدک ونبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذک منه سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا مولانا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين آمين برحمته. टेलीफोन सुनना है बच्चे जब कोई नई बात